بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج لیول 1 کا ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سبق میں ہم مؤنث کی ضمیر منفصل سیکھیں گے، جسے انگلش میں مؤنث کو فیمینن، ضمیر کو پروناؤنز اور منفصل کو سیپریٹڈ یا ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں، جس کے ذریعے ہم قرآن پاک کے 125 الفاظ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اس کے ضمن میں مزید ہم الفاظ ایسے سیکھیں گے جو سینکڑوں بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، پچھلا سبق ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھا، اور تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ تھا، واحد کے آخر میں آپ الف نون یا نون لگائیں، لیکن اس یا سے پہلے زبر ہو تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے۔ جیسے مؤمنون سے مؤمنانی، دیکھیں اس کے آخر میں الف نون ہے۔ مؤمنین، اس کے آخر میں یا نون ہے لیکن یا سے پہلے زبر ہے۔ ایسے ہی مسلمون سے مسلمانی، مسلمینی۔ اور جمع بنانے کا طریقہ ہم نے یہ پڑھا کہ واحد یعنی سنگولر کے آخر میں آپ واو نون لگائیں یا نون لگائیں تو یہ جمع بن جائے گا، لیکن یہاں یا سے پہلے زیر ہوگی، جسے عربی میں کسرہ اور اس حرف کو مکسور کہتے ہیں۔ جیسے مؤمنون سے مؤمنون، اس کے آخر میں واو نون ہے۔ مؤمنین، اس کے آخر میں یا نون ہے۔ ایسے ہی مسلمون کی صورت۔ اور پوری توجہ کے ساتھ سبق میں رہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ چنانچہ اگر آپ ان سیپریٹڈ پروناؤنز کو اسم کے ساتھ واحد تثنیہ جمع کے ساتھ ملا کے اس کی گردان پڑھیں تو یہ مؤمن کا لفظ ہے، اس کی تثنیہ جمع اور سنگولر کی شکل میں یہ قرآن پاک میں 813 بار آیا ہے۔ اس کی گردان مکمل پڑھیں۔ ہوا مؤمن، ہما مؤمنان، ہم مؤمنون۔ دیکھیں مؤمنون سنگولر ہے، اس کے ساتھ ہوا سیپریٹڈ پروناؤن بھی سنگولر لگی مذکر کی۔ ہما یہ مؤمنان تثنیہ ہے تو ہما اس کے ساتھ لگا، مؤمنون جمع ہے تو ہم اس کے ساتھ لگا۔ اسی طرح اسے یاد کریں، وہ ایک مرد ایمان والا ہے، وہ دو مرد ایمان والے ہیں، وہ سب مرد ایمان والے ہیں۔ یہ تو غائب تھی تھرڈ پرسن۔ اب سیکنڈ پرسن دیکھیں، مخاطب انت مؤمن، آپ ایک مرد ایمان والے ہیں۔ انتما مؤمنان، آپ دو ایمان والے ہیں یعنی مرد۔ انتم مؤمنون، آپ سب ایمان والے ہیں۔ اور متکلم فرسٹ پرسن انا مؤمن، میں ایک ایمان والا ہوں۔ نحن مؤمنون، ہم سب ایمان والے ہیں۔ فیمینن کی ہم نے پہلے سبق میں مذکر کی ضمیریں پڑھی، میسکولن سیپریٹڈ۔ آج کے سبق میں فیمینن سیپریٹڈ پروناؤن پڑھیں گے، اور یہ بھی 8 ہیں۔ میں پڑھتا ہوں عربی تو آپ عربی اور اردو دونوں میرے ساتھ پڑھیں۔ ہیا، ہما، ہن، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں۔ مذکر کے اندر بھی ہما آتا ہے دو مردوں کے لیے، اور مؤنث، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہن وہ سب عورتیں۔ انتی آپ ایک عورت۔ مذکر میں انتا ہے تا کے اوپر زبر، لیکن مؤنث میں تا کے نیچے زیر ہے۔ انتما آپ دو عورتیں۔ انتن آپ سب عورتیں۔ انا میں ایک عورت۔ نحن ہم سب عورتیں۔ یہاں یہ انا نحن جیسے یہ مذکر میں ہم نے پڑھا، ایسے ہی مؤنث میں اسے پڑھتے ہیں۔ دونوں ضمیروں کو دیکھیں اور ان میں فرق تلاش کریں۔ مذکر کی ایک سائیڈ پہ ہیں ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن، اور مؤنث کی ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتن، انا، نحن۔ سیپریٹڈ پروناؤن جنہیں ڈیٹیچڈ پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے مؤنث کی ضمیریں پڑھی ہیں تو پیچھے ہم نے مذکر، مؤنث، مذکر کی ضمیروں کو سنگولر، ڈوئل اور پلورل کے ساتھ ملا کے گردان پڑی۔ اب چونکہ یہ مؤنث کی ضمیریں ہیں تو اس کے ساتھ ہم مؤنث کیسے لگائیں گے؟ تو عربی میں مذکر سے مؤنث بنانا آسان ہے۔ مسلمون مذکر ہے، بس اس کے آخر میں آپ گول تا لگا دیں تو وہ مؤنث بن جائے گا اور ہوگا وہ مسلمتن۔ یہ مسلم مذکر اور مؤنث کی شکل میں قرآن پاک میں 78 بار آیا ہے۔ ایسے دیکھیں جیسے مؤمن یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں آپ گو تا لگائیں تو بن جائے گا مؤمنتن، اور یہ والے الفاظ مؤمن
تسنیہ جمع واحد مذکر مؤنث یہ 813 بار قرآن پاک میں آئے۔ صالح ایک نیک مرد، یہ مذکر ہے، اس کے آخر میں گول تا لگی، صالحۃ صرف گول تا لگانے سے یہ لفظ مؤنث بن گیا۔ ایسے ہی فاسق تو یہ مذکر سے مؤنث بنانا۔ پھر مشرک، مشرکن ایک مشرک مرد، اس کے آخر میں گول تا لگائیں تو بن جائے گا مشرکۃ ایک مشرکہ عورت۔ ایسے ہی کافرن کے آخر میں کافرۃ، تو آخر میں گول تا آپ لگائیں گے تو اس سے مؤنث بن جائے گا۔ اب مذکر سے آپ نے تثنیہ جمع بنانے کا جو طریقہ پڑھا کہ الف نون یا یا نون تثنیہ میں، اور جمع میں واو نون یا یا نون، ایسے مؤنث کا تثنیہ جمع بنانا بھی آسان۔ مؤنث کے اندر بھی تثنیہ بناتے ہوئے آخر میں وہی ضابطہ ہے کہ آپ الف نون یا یا نون لگا دیں، لیکن مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ مذکر سے جدا ہے۔ مذکر میں جمع بنانے کا طریقہ تھا آخر میں واو نون یا یا نون، مؤنث میں جمع جب آپ نے بنانی ہے تو آخر میں الف اور لمبی تا لگانی۔ جیسے دیکھیں مسلمتن یہ سنگولر ہے، مسلمتانی یہ اسی سے ڈوول اور تثنیہ ہے، جمع مسلماتن آخر میں الف اور لمبی تا۔ مؤمنتن سنگولر ہے، اس کا تثنیہ مؤمنتانی بس الف نون کا اضافہ، اور جمع آخر میں الف اور لمبی تا مؤمناتن۔ ایسے ہی صالحتن ایک نیک عورت، صالحتانی دو نیک عورتیں، صالحاتن سب نیک عورتیں، صابرتن ایک صبر کرنے والی، صابرتانی دو صبر کرنے والی، صابراتن سب صبر کرنے والی۔ اب ایک کام آپ کریں، جو ہم نے فیمینن ڈیٹیچڈ پروناؤنز پڑھی ہیں ان کو ان کے ساتھ لگا کے مکمل گردان بنائیں، جیسے ہم نے مذکر کی بنائی تھی۔ جیسے مسلمتن کی اگر ہم لگائیں تو پڑھیں گے ہی مسلمتن، ہما مسلمتانی، ہن مسلماتن، انت مسلمتن، انتما مسلمتانی، انتن مسلماتن، انا مسلمتن، نحن مسلماتن۔ بس واحد تثنیہ جمع کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ وہ ایک مسلمان عورت ہے، وہ دو عورتیں مسلمان ہیں، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، آپ ایک عورت مسلمان ہیں، آپ دو عورتیں مسلمان ہیں، آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، میں ایک عورت مسلمان ہوں، ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے یہ پورا چارٹ ہے جہاں دیکھیں ان الفاظ کے معانی کو بھی یاد کریں اور پھر ان کی اسی طرح ڈیٹیچڈ فیمینن پروناؤنز لگا کے ان کی گردانیں بنا کے ترجمہ بھی کریں۔ صائمتن روزے والی، روزے دار، صائمتانی اس کی تثنیہ ہے، صائماتن سب روزے دار یہ جمع ہے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں 13 بار آئے۔ ذاکرتن ایک ذکر کرنے والی، ذاکرتانی دو ذکر کرنے والی، اسی کے آخر میں الف اور لمبی تا لگے گی، ذاکراتن سب ذکر کرنے والی عورتیں۔ ایسے ہی عابدتن عبادت کرنے والی، اسی طرح اس کا تثنیہ جمع بنائے۔ صالحتن ایک نیک عورت، اسی طرح اس کا تثنیہ جمع۔ صادقتن ایک سچ بولنے والی، اسی طرح اس کا تثنیہ جمع۔ دیکھیں فیمینن کی جو پرونون ہم نے پڑھی وہ تو 125 بار قرآن پاک میں آئیں، لیکن یہاں یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں یہ 562 بار، اور اس سے پیچھے جو ہم نے پڑھے تھے وہ 1086 بار قرآن پاک میں آئے ہیں۔ اب یہ جو فیمینن پرونونز ہیں ڈیٹیچڈ پرونون، یہ قرآن پاک میں 125 بار کیسے آئیں؟ ہیا یہ قرآن پاک میں 63 بار آیا ہے، وہ ایک عورت۔ ہما ہن دیکھیں ہما مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے، مؤنث کے لیے۔ جو مذکر کے لیے ہما ہے وہ صرف قرآن پاک میں 2 بار آیا ہے، اور جو مؤنث کے لیے یہ بالکل نہیں آیا۔ ہن وہ سب عورتیں یہ 7 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ انت آپ ایک عورت یہ لفظ قرآن پاک میں 55 بار آیا ہے۔ باقی انتما مؤنث کے لیے یہ بالکل قرآن پاک میں نہیں آیا۔ انتن عربی بول چال میں تو استعمال ہوگا، لیکن قرآن پاک میں یہ استعمال نہیں ہوا۔ ایسے انا اور نحن بطور مؤنث بھی کہ یہ قرآن پاک میں بالکل نہیں آیا۔ تو الحمدللہ آج کے سبق میں آپ نے ضمیر منفصل مؤنث کی سیکھی جو قرآن پاک میں 125 بار آئیں، اور اس کے ضمن میں آپ نے قرآن پاک کے سینکڑوں اور الفاظ بھی سیکھے جن کی تعداد 1600 کے لگ بھگ ہے۔ اس سبق کو پوری توجہ سے آپ پڑھ کے اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کریں، اور پھر قرآن پاک لے کے بیٹھیں باوضو ہو کر، اور اس نقشے میں جو لفظ آپ کو آتا جائے تثنیہ جمع یا فیمینن ضمیر کا یا میسکولن ضمیر کا، اسے درج کر کے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی آپ کوشش کریں۔